بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دور کی بات ہے، ایک ریاست میں امن و انصاف کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنی رعایا کے لیے نہ صرف بہترین نظام حکومت قائم کیا تھا، بلکہ قاضیوں کو بھی حکم دیا تھا کہ فیصلے ہمیشہ عدل و انصاف کے مطابق ہوں، چاہے ملزم کتنا ہی غریب، بوڑھا یا کمزور کیوں نہ ہو۔ اسی ریاست کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، سفید داڑھی، کمزور جسم اور جھریوں سے بھرا چہرہ۔ اس کا نام بابا رحمت تھا۔ لوگ اسے بابا کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ وہ سب کے لیے ایک بزرگ کی طرح تھا۔ بابا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بس ایک بیٹی تھی جو شادی کے بعد دوسرے گاؤں چلی گئی تھی۔ وہ تنہائی میں اپنی جھونپڑی میں زندگی گزارتا اور مسجد کے صحن میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتا رہتا۔ بابا کا گزارا کبھی محلے والوں کی مدد سے ہوتا، کبھی کسی کے باغ میں مزدوری کر کے۔ اس کی زندگی بہت سادہ مگر مطمئن تھی، لیکن ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن خبر پھیلی کہ گاؤں کے بڑے تاجر عبدالرحمن صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ سونا، چاندی، کچھ نقد رقم اور ایک قیمتی انگوٹھی غائب تھی۔ سب حیران تھے کہ گاؤں میں چوری جیسے واقعات تو ہوتے نہیں، پھر یہ کس نے کر دیا؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا یہ باہر کے لوگ ہوں گے، تو کوئی کہتا شاید کوئی بھوکا ہوگا۔ مگر شام تک جب کچھ بچوں نے دیکھا کہ بابا رحمت تاجر کے باغ کے قریب جھک کر کچھ تلاش کر رہا ہے، تو شک کی انگلی فوراً اس پر اٹھ گئی۔ بچوں نے شور مچایا، یہی ہے چور۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا، کس نے اس کی گٹھڑی کھولی۔ اس گٹھڑی میں ایک پرانی روٹی، ایک پھٹی ہوئی چادر اور چند خشک کھجوریں تھیں۔ کچھ نہ ملا، مگر الزام لگ چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ بابا کو پکڑ کر قاضی نیچ کے پاس لے گئے۔ قاضی صاحب ایک نیک اور عادل انسان تھے۔ ان کے سامنے جب بابا رحمت کو پیش کیا گیا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ قاضی نے پوچھا، بابا تم پر الزام ہے کہ تم نے عبدالرحمن تاجر کے گھر سے چوری کی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بابا نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بمشکل بولے، قاضی صاحب میں نے کسی کا مال نہیں چھوا، میں تو بس باغ کے قریب سے جا رہا تھا، اگر کسی نے کچھ گم کیا ہے تو مجھے کیا خبر؟ قاضی نے گاؤں کے لوگوں کی طرف دیکھا، کیا کسی نے بابا کو چوری کرتے دیکھا؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر ایک نوجوان بولا، میں نے خود نہیں دیکھا، مگر جب شور مچا تو بابا وہیں موجود تھے۔ قاضی نے کہا، کیا کسی نے بابا کے پاس وہ سامان پایا جو چوری ہوا تھا؟ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ قاضی نے پھر بابا کی طرف دیکھا اور کہا، بابا تمہارا کوئی گواہ یا ضامن ہے جو تمہارے حق میں بولے؟ بابا نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو ٹپکنے لگے، میرے پاس نہ مال ہے نہ کوئی گواہ، بس اللہ ہے جو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ لوگوں کا شک اور قاضی کی خاموشی، عدالت میں موجود سب لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ قاضی صاحب یہ بوڑھا چالاک ہے، شکل سے معصوم لگتا ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، بھوک نے چور بنا دیا ہوگا، اسے کسی نے کہا، ایسے بوڑھے ہی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قاضی خاموش رہے، انہوں نے بابا کی طرف غور سے دیکھا، وہ اتنا کمزور لگ رہا تھا کہ کھڑا رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ قاضی نے سوچا، یہ شخص چوری کرے گا مگر ثبوت بھی تو نہیں کہ بے قصور ہے۔ پھر قاضی نے فیصلہ ملتوی کر دیا اور کہا، میں کل صبح فیصلہ سناؤں گا، تم سب عدالت میں وقت پر حاضر رہنا۔ رات کو بابا اپنی جھونپڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے تسبیح اٹھائی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں خوف اور دکھ تھا۔ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، کیا اب اس عمر میں بھی رسوائی نصیب ہوگی؟ بابا رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ اسی حالت میں سو گیا۔ ادھر قاضی نیچ بھی بے چین تھا، رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، آخر کار اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے ایک خواب دکھائی دیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ عدالت میں وہ فیصلہ سنانے والا ہے، سب لوگ موجود ہیں، بابا بھی، مگر آسمان سے ایک روشنی اترتی ہے اور ایک آواز آتی ہے، اے قاضی یاد رکھو
انصاف وہی ہے جو دل کی گواہی سے ہو، نہ کہ لوگوں کی رائے سے۔ قاضی گھبرا کر جاگ گیا، پسینہ اس کے ماتھے پر تھا۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے وہی فیصلہ کرنے کی توفیق دے جو تیرے نزدیک درست ہو۔ صبح عدالت میں بھیڑ لگی ہوئی تھی، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آج بابا کو کیا سزا ملے گی۔ کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ قاضی اسے قید کرے گا، کچھ کہہ رہے تھے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے گا۔ قاضی اپنی نشست پر بیٹھا، اس نے بابا کو بلایا۔ بابا رحمت، کل تم نے کہا تھا کہ تم بے قصور ہو، مگر تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں، کیا تم کچھ کہنا چاہو گے؟ بابا نے لرزتی آواز میں کہا، قاضی صاحب، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں چور ہوں تو سزا دے دیجیے، میں برداشت کر لوں گا، مگر میرا ضمیر جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ قاضی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اونچی آواز میں کہا، لوگوں، بابا سے بہت سوالات کیے گئے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید اب بابا کو سمجھ آ گیا ہو کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی، کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ قاضی نے کیا کہا، مگر قاضی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ بابا بے قصور ہے، مگر وہ لوگوں کے دباؤ میں فیصلہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ آخر کار قاضی نے اعلان کیا، اس عدالت میں کوئی ثبوت نہیں کہ بابا نے چوری کی ہے، لہٰذا بابا رحمت بری ہیں، اور جو لوگ بغیر ثبوت کے الزام لگاتے ہیں وہی اصل مجرم ہیں۔ لوگوں کے چہرے شرمندگی سے جھک گئے۔ عبدالرحمن تاجر نے آگے بڑھ کر بابا کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، بابا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر ظلم کیا۔ بابا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اس نے صرف اتنا کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یاد رکھو، کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے دل سے پوچھ لینا کہ تم سچ میں عدل کر رہے ہو یا صرف شک کر رہے ہو۔ اختتام۔ بابا اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ سورج ڈھل رہا تھا، آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی۔ وہ آہستہ بولا، شاید اب لوگ سمجھ گئے ہوں، اور شاید قاضی بھی، کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ کسی پر الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچنے لگے، اور قاضی نج نے اپنے فیصلوں میں ہمیشہ دل کی گواہی کو جگہ دی۔